ایدناہ بروح القدس، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کا بیان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، کتاب دی، اور جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اپنا ٹائم گزار کر، کیونکہ پیغمبر ہو، ولی ہو، اللہ کا پیارا ہو، کوئی بھی ہو، اس نے اللہ کے حکم کے مطابق دنیاوی عمر جو اس کو ملنی ہے اس کو گزار کر پھر اللہ کے ہاں پیش ہو جانا ہے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے پے در پے ایک کے بعد ایک رسول بھیجا تمہاری ہدایت کے لیے، ایک کے بعد ایک رسول بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام تھے، جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام پر وفات کا فیصلہ ہو گیا، موت کا فیصلہ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے، اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لڑی میں سے، خاندان میں سے آخری پیغمبر جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اس دوران جو ہے ایک روایت کے اندر آتا تقریباً 4000 پیغمبر آئے۔ کتنے؟ 4000، ان کی تعداد میں اللہ ہی جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ جو بیٹے تھے کس کے؟ مریم کے، ان کو البینات واضح معجزات عطا کیے، واضح معجزات عطا کیے، اپنی واضح نشانیاں ان کو دی تاکہ پتہ چلے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کون سے معجزات دیے تھے؟ ذرا یاد دہانی کے لیے نکالیے سورہ آل عمران آیت کا نمبر 49۔ سورہ آل عمران آیت کا نمبر 49۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بن گیا ہے بنی اسرائیل کی طرف، پھر ہم نے دی ان کو نشانیاں، یعنی بھی آیت من ربکم، وہ اپنے رب کی طرف سے نشانیاں لے کے آئے، اور ان نشانیوں میں سے، ان معجزات میں سے کیا تھا؟ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے مٹی لیتے تھے، مٹی لے کر مٹی سے اپنے ہاتھوں سے پرندے کی شکل بناتے تھے، فَأَنفُخُ، پھر اس کے اندر کیا کرتے تھے؟ پھونک مارتے تھے، پھونک مارنے کی دیر ہوتی تھی، فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ ماڈل جو مٹی سے
حضرت عیسیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا تھا. پھونک مارنے کی دیر تھی وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا تھا. مگر اللہ پاک فرماتے دیکھو اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، پکا رکھو، قرآن والا بنا لو. اس میں آج حضرت عیسیٰ کا چلتا تھا مگر بھی اذن اللہ، قدرت اللہ کی چلتی تھی. قدرت کس کی چلتی تھی؟ اللہ کی چلتی تھی. فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَعَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. اسی طرح جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر اپنا ہاتھ پھیرتے، اسے بینائی مل جاتی، اسے بینائی مل جاتی. والابرص، اور اسی طرح جو کوڑ کا مریض ہوتا تھا اس کی وہ کوڑ والی جو بیماری تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے اس کی بیماری ختم ہو جاتی. اسی طرح فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اسی طرح آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. مگر اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا. ہاتھ حضرت عیسیٰ کا چلتا تھا مگر اختیار بھی اذن اللہ. کس کا چلتا تھا اختیار؟ اللہ ہی کا چلتا تھا. یہی معجزے کی حقیقت ہے. فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فرمایا وَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھا کے آتے ہو، جو کچھ تم کھا کے آتے ہو. حضرت عیسیٰ بتا دیتے تھے بھئی یہ چیز تم کھا کے آئے ہو. اور فرمایا وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے تھے، بچا کے رکھتے تھے، اس کا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ بتا دیتے تھے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فرمایا ان چیزوں میں تمہارے لیے بہت بڑی آیا نشانی تھی. کیا تھی؟ نشانی تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مگر اللہ پاک نے جو ہے اس موقع پر بِإِذْنِ اللہ ساتھ فرمایا. کیا جی؟ بِإِذْنِ اللہ. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اور اللہ قادر ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ قادر ہے. اللہ قادر ہے. ہاں جی توجہ کیجئے. تو وہاں فرمایا نا کہ ہم نے وَآتَيْنَا، سبق کی طرف آئیے. وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ. تو البینات سے کیا مراد ہے؟ وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں آپ کو بتا دیا. البینات سے یہ چیزیں مراد ہیں. آگے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جبریل امین کے ذریعے سے تائید فرمائی، نصرت فرمائی، مدد فرمائی. ٹھیک ہے. اب کیسے؟ ایک تو یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دن باپ کے پیدا ہوئے. کس کے؟ دن باپ کے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اب اللہ پاک ہر جگہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، جہاں عیسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے ساتھ ماں کا تذکرہ ہوتا ہے، ساتھ ماں کا تذکرہ ہوتا ہے.
اللہ پاک رد کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا، ان باطل عقائد والوں کا جن کا یہ نظریہ تھا جی کہ نہیں حضرت عیسیٰ کے بھی باپ ہیں، حضرت عیسیٰ کے بھی باپ ہیں۔ اللہ پاک اگر باپ ہوتے تو باپ کی طرف نسبت ہوتی نا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اب توجہ کیجئے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بن باپ کے پیدا ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جو ہے گریبان میں پھونک ماری، کس نے؟ جبریل امین نے، اللہ کے حکم سے۔ تو پھر مریم صدیقہ حاملہ ہوگی، کیا ہوگی؟ حاملہ ہوگی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کی۔ اچھا یہ عیسیٰ ابن مریم، اس پہ بھی تھوڑی سی بات سنیے گا۔ ایک تو اللہ پاک نے یہ تردید کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں ہے، یہ میری قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے بن باپ کے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دوسری بات فرمایا کہ یہ بیٹے ہیں مریم کے، یہ بیٹے ہیں کس کے؟ مریم کے۔ تم کہتے ہو یہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ مریم کے بیٹے ہیں، یہ بشر ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اور پھر تم کہتے ہو جی یہ جو ہے نا جی خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں یا الہ ہیں، تو سنو جو کسی کا بیٹا ہو، جو کسی کا بیٹا ہو وہ الہ وہ خدا نہیں ہو سکتا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اللہ پاک عیسیٰ ابن مریم کہہ کے بہت سارے باطل عقائد کا رد فرماتے ہیں، بہت سارے باطل عقائد کا رد فرماتے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم یہ باطل عقائد کا رد ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجئے گا آگے فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ ایک تو حضرت جبریل امین نے جو ہے وہ پھونک ماری، پھر اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وقت ولادت شیطان اپنے مس سے بچے کو تکلیف پہنچاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تکلیف پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، بات سمجھ آ رہی نا؟ وہ روتا ہے، ہر بچہ روتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کیونکہ وہاں موجود تھے، ڈیوٹی تھی، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے وقت ولادت اس تکلیف سے بھی محفوظ رکھا، اس تکلیف سے بھی محفوظ رکھا۔ اور پھر وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بڑے دشمن تھے، بہت بڑے دشمن تھے، اس لیے تو نعوذ باللہ ہو کہتے ہیں یہ ابن الزنا ہے، ابن الزنا ہے۔ دیکھو نا اسلام جو ہے وہ بڑا درمیانہ مذہب ہے، افراد اور تفریق سے پاک، افراد اور تفریق سے پاک مذہب ہے اسلام، بڑا روشن، بڑا خوبصورت، بڑا جو ہے درمیانہ مذہب ہے۔ اب ایک ہوتا ہے میٹھا کفر، ایک ہوتا ہے کڑوا کفر، افراد اور تفرید یہ دونوں کفر ہے، یہ دونوں افراد جو ہے یہ میٹھا کفر ہے، تفرید جو ہے یہ کڑوا کفر ہے۔ افراد یہ ہے کہ آپ محبت میں کسی نبی کا، رسول کا، پیغمبر کا مقام محبت میں، اس میں محبت میں اتنا بڑھا دیں، اتنا بڑھا دیں کہ انہیں جو ہے الہ بنا دیں، خدا بنا دیں، خدا کا شریک بنا دیں۔ اب بظاہراً یہ چیز میٹھی ہے، کس میں ہو رہا ہے جی؟ محبت میں، کس میں؟ محبت میں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جی ہم حب علی کی وجہ سے یا علی مدد کہتے ہیں، مولا علی مدد، مولا مشکل کشا علی مدد، محبت میں کہتے ہیں۔ عیسائی بھی جو کافر بنے نا محبت میں بنے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ عیسائی جو کافر بنے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بے جا ناجائز محبت سے کافر بنے ہیں۔ انہوں نے ابن اللہ کہہ دیا، انہوں نے
الہ مان لیا، خدا مان لیا، تو کیا ہوگے؟ کافر۔ بولیے کیا ہوگے؟ کافر۔ اور تفرید یہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر کا، نبی کا، رسول کا جو مقام بنایا ہے اس سے اس کو کوئی گھٹائے، اس کو کیا کرے؟ گھٹائے، کم کرے، تو یہ کڑوا کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کڑوا کفر۔ یہ ایسا کرنے والا بھی کیا ہے؟ کافر۔ کیا ہے؟ کافر۔ جیسے اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، کوئی انہیں خاتم النبیین نہ مانے، یہ ان کا اصل مقام ہے، اس سے اصل مقام سے گھٹانے لگے تو وہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہودیوں نے بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے مقام کو گھٹایا اور کہنے لگے یہ ابن الزنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ابن الزنا۔ جنہوں نے ابن اللہ کہا وہ بھی کافر ہو گئے، جنہوں نے ابن الزنا کہا وہ بھی کافر ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں مومن کب بنو گے؟ فرمایا قال انی عبد اللہ۔ نہ یہ ابن الزنا ہے، یہ نہ یہ ابن اللہ ہے، بلکہ یہ عبد اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ عیسیٰ کیا ہے؟ عبد اللہ ہے۔ یہ ہے درمیانی راہ، یہ ہے صراط مستقیم۔ نہ مقام بڑھاؤ نہ مقام گھٹاؤ، جو اللہ نے بنا دیا اسی کو مانو، اسی کو اپناؤ، پھر بنو گے مومن، پھر کہلاؤ گے مومن۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجیے۔ تو یہودی بڑے دشمن تھے، یہودی بہت بڑے دشمن تھے۔ وہ ہر ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اللہ پاک نے حضرت جبریل کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، اور جبریل تو نے ہر ٹائم عیسیٰ کے ساتھ رہنا ہے۔ سبحان اللہ، عیسیٰ کے ساتھ رہنا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا اور پھانسی پر چڑھانے کی کوشش کی، اس ٹائم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برفع اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ حضرت جبریل امین حضرت عیسیٰ کو لے کر اللہ کے پاس، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، عرشوں پہ۔ تو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اور اللہ پاک نے ایک مسئلہ بھی سمجھا دیا، مسئلہ توحید۔ فرمایا عیسیٰ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، مسئلہ سمجھ آئے کہ نہیں؟ عیسیٰ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ ان کی مدد کے لیے تو میں نے جبریل امین کو مقرر کیا ہوا تھا، وہ تو خود اپنی مدد کے لیے، اپنی تائید کے لیے محتاج تھے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کریے؟ ہاں جی۔ اور میں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اب یہ یہودیوں کی جو ہے نا وہ خباستیں کہ جن کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی۔ کیا کی گئی؟ لعنت کی گئی۔ یہ جہنمی بنے، اللہ کے عذاب کے مستحق بنے، کافر بنے۔ اور وہ جرم کیا تھے؟ وہ خباستیں کیا تھی؟ فرمایا کہ جب بھی، تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس احکام لایا، کیا لایا؟ احکام لایا، مگر وہ احکام ایسے تھے جس کو تمہارے بما لا تهوى انفسکم، جس کو تمہارے جی اچھا سمجھتے نہیں تھے، تمہارے جی اچھا سمجھتے نہیں تھے، تو تم وہ احکام سن کر کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے تھے، استکبار کرتے تھے، انکار کر دیتے تھے۔ استکبر تم کیا کرتے تھے؟ انکار کر دیتے تھے۔ تو خالی انکار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پیغمبروں کی ایک جماعت کو تم نے کیا کیا؟ جھٹلایا۔ کیا کیا؟ جھٹلایا۔ اور فرمایا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور پیغمبروں کی ایک جماعت
جماعت کو تم اپنی خباثت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ تم نے ان کو قتل کر دیا. کیا کر دیا؟ قتل. انہوں نے پیغمبروں کا قتل عام شروع کر دیا. جو پیغمبر ہے اس کو قتل کر دیتے, جو پیغمبر ہے اس کو قتل کر دیتے. حتیٰ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی کیا کر دیا؟ انہوں نے شہید کر دیا. تو یہ ان کی خباثتیں تھی. کیا تھی؟ اور جب کبھی ان کے سامنے پھر جب حق بیان ہوتا تھا کہ بھئی پیارے پیغمبر کو مانو, پیارے پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب کو مانو, تو وقالوا قلوبنا غلف, تو یہ آگے سے بکواس کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ساڑھے دلوں تے غلاف چڑھے ہوئے ہیں. ہمارے دلوں پر کیا ہے؟ غلاف. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جس طرح غلاف کے اندر جو چیز ہے نا وہ محفوظ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ محفوظ ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے؟ محفوظ. اسے جتنا زور لانا ہے لاؤ, جنی ٹل لانی ہے لاؤ, لا لو ٹل, لا لو زور. ہمارے دل کے اندر تمہاری بات بیٹھ سکتی, بات بیٹھ سکتی نہیں ہے. جتنے مرضی دلائل دو, نہیں آتی ہمارے دل کے اندر تمہاری بات, ہم نے سننی ہی نہیں, ماننی ہی نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اوے یہ تمہارے دل کی محفوظیت نہیں ہے, یہ تمہارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے, بلکہ بل لعنہم اللہ بکفرہم, یہ تمہارا کفر ہے, کفر. اور اس کفر کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اوپر کیا کی ہے؟ کیا کی ہے جی؟ لعنت کی ہے, لعنت کی ہے. فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ, فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ, بہت تھوڑا جو تم ایمان لاتے ہو. ایک معنی اس کا یہ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, اپنی مرضی کی چیز کو مان لیتے ہیں, اپنی مرضی کی چیز کو, یعنی کتاب کا بہت کم حصہ جو ہے انہوں نے مانا. اور ایک جو ہے یہ لغوی معنی میں اگر اس کو لیا جائے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ, یعنی بہت کم چیز پر جو ہے تم کیا کرتی ہو, تمہیں یقین ہے. کیا ہے؟ یقین ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی. تو اب اگلی آیت دیکھیے, پھر میں ذرا اس کی مزید تفصیل کرتا ہوں. پر میں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ, پر جب آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ, کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. مصدق لما معہم, جو تصدیق کرنے والی تھی, جو سچ بتاتی تھی اس کتاب کو جو کتاب پہلے سے ان کے پاس ہے, پہلے سے ان کے پاس ہے. یعنی قرآن آ گیا, مصدق بن گئے تورات کا, زبور کا, انجیل کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ جی. ہاں جی. وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِئُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور پہلے سے اس بارے میں بتایا کرتے تھے یہ کافروں کو بھی, ان کو یقین تھا یہ کتاب آنی ہے, یہ کتاب آنی ہے. یہ کافروں کو اس کے بارے میں بتایا بھی کرتے تھے, مگر اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ, پس جب وہ کتاب آگی ان کے پاس, ما عرفو, جس کو یہ پہچانتے تھے, جانتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ کیا کافروا بھی, تو انہوں نے اس قرآن کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ, پس لعنت ہے اللہ کی کل پر؟ کافروں پر. کن پر؟ کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. اور وہ کفر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو نہ ماننا, اللہ کی کتاب کو نہ ماننا. اب دیکھیے اللہ کی کتاب حق ہے, اللہ کی کتاب حق ہے, اس کی ایک ایک صورت حق ہے, اور ایک ایک صورت کی ایک ایک آیت حق ہے, ایک ایک آیت کا ہر ایک لفظ حق ہے, ہر لفظ کے اندر جو حرف ہے وہ حرف حق ہے, اس کی زبر زیر حق ہے. لہذا اس کے کسی حرف کے اندر بھی کوئی شک کرے وہ کافر لا شک ہے, وہ کافر لا شک ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب وہ کافر ہے
منکر قرآن کیا ہے؟ کافر ہے۔ منکر قرآن کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو پھر وہ لعنتی بھی ہے، پھر اس پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت بھی ہے۔ آج یہی مسئلہ تو ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں بھئی قرآن نے جو کچھ بیان کر دیا وہ حق ہے، جو اس کے انکار میں جائے گا، خواہ وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلوائے، اپنے آپ کو بریلوی کہلوائے، اپنے آپ کو اہل تشیع کہلوائے، اپنے آپ کو مقلد غیر مقلد کہلوائے، اپنے آپ کو جو ہے چشتی کہلوائے، سروردی کہلوائے، قادری کہلوائے، میواتی کہلوائے، سواتی کہلوائے، لوری کہلوائے، کچھ بھی کہلوائے، اگر وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے تو وہ پکا ٹھکا آستہ بولتے ہیں، کیا ہے؟ پکا ٹھکا ہے۔ مزہ آیا نا؟ بات پتہ چلی ہے؟ ہاں جی، توجہ کیجئے۔ اس لیے قرآن نے جس عقیدے کو بیان کر دیا، جس عقیدے کو بیان کر دیا، قرآن کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی غیب، اب کوئی ماننے لگے تو وہ کیا بنے گا؟ اللہ کہہ میں ہی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہوں، میں ہی ہر جگہ موجود ہوں، میں ہی دلوں کے حالات کو جاننے والا ہوں۔ کوئی اس کا انکار کر دے وہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر تو بھی مردوں کو سنانا چاہے تو سنا سکتا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مردے سنتے نہیں، جو کہ جی سنتی ہے، کیا کرتی ہیں؟ سنتے ہیں۔ تو وہ کس کا منکر ہو گیا؟ قرآن کا، اور قرآن کا منکر بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرمائے۔ تو اللہ حاصل کیا، اسی طرح جو ہے سارے مسائل جو قرآن کے ہیں، عقائد قرآن نے بیان کیے ہیں، تو اس کو یہ کہتے ہیں جی کافر کافر کافر، ان کے پاس جو ہے نا، کہتے ہیں جی اشاعت توحید والوں کے پاس مشین ہے کفر کی۔ کیا کہتے ہیں؟ ان اشاعتیوں کے پاس کفر کی مشین ہے۔ کہتے جی توبہ توبہ توبہ، مولانا محمد اسلم ملک تو ہر بات پہ کافر 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 ہے۔ اور بھئی مولانا اسلم صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ اگر جو کافر نہیں ہے، جو اس کو کافر بنائے، وہ خود کافر بن جاتا ہے۔ خود کیا بن جاتا ہے؟ وہ تو یہ کہتے ہیں بھئی میں قرآن پیش کر رہا ہوں، جو اس کا منکر ہے وہ پکا، وہ کوئی بھی ہو۔ اور وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ اگر میرا باپ بھی یہ کہے، قرآن کے خلاف میرا باپ بھی یہ کہے تو میرا باپ بھی پکا، کیونکہ قرآن تو کسی کی روح رعایت کرتا نہیں ہے۔ اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان سے عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ دنیا فانی ہے، جانا ہر ایک نے ہے، مگر یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ کسی کی محنت کو قبول کر لے، اس کے لگائے ہوئے پودے کو جو ہے اللہ تناور بنا دے، بلند فرما دے، اس کا جو مشن توحید اللہ اس کو جاری و ساری فرما دے۔ یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے، یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقبولیت ہوتی ہے، قبولیت ہوتی ہے، یہ نشانی ہوتی ہے میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا، یہ میری توحید بیان کرنے والا تھا، میں اس سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو اللہ پاک جو ہے منکرین قرآن پر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے، منکرین قرآن پر لعنت کرتا ہے۔ اور یہ لعنت جو ہے ان کے اس کفر کی وجہ سے، کیونکہ منکر قرآن کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب اللہ نے کن کن لوگوں پر لعنت کی ہے؟ ایک نمبر، پہلا نمبر تو یہ ہے سورہ بقرہ کی یہی آیت نمبر 89 جو ہے 99، کہ جنہوں نے جو ہے وہ اللہ کی کتاب کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ ان کو پتہ تھا یہ ہے بھی حق ہے، سچ ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، تو وہ کافر بھی ہیں، لعنتی بھی ہیں۔ اور لعنتی کون ہے؟ انشاءاللہ اس کی مثالیں اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔